الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں ہفتے کے دوران اس کو ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے. This program of ours is scheduled every Monday and Tuesday in the evening, live from 7 o'clock till 8 o'clock. And then throughout the week it's repeated at different intervals, different times, for those people who may not have been able to watch it previously or who have different time zone around different countries. اور آپ کو اس کی فارمیٹ معلوم ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے سوال، آپ کی طرف سے کوئی کامنٹس، آپ اس پروگرام کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. The format of the program is that we begin with a short speech on a specific topic as a means of imparting knowledge and sharing our deen, our faith, our practices, and then it's questions from your side or advice, any comments, any observations, and it could be some piece of advice from our side, etc. So it's a two-way discussion. دونوں طرف سے ایک قسم کا ڈسکشن ہوتا ہے. تو آپ بھی آن دی ایئر آ سکتے ہیں، نمبر ڈائل کر کے آپ بھی اس پروگرام کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. آپ ڈائل کریں گے، بات کریں گے، ہزاروں آدمی آپ کی بات سنیں گے اور ہو سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. When you call in, you're most welcome to take part in the discussion, and when you call in, it will be live on air and thousands of people, they'll be listening to you. It could be that they may benefit from what you say. It could be that you want to pass a message, to share what you feel, etc. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. اچھا جا رہا ہے، نہیں اچھا جا رہا، اس کی تبدیلی کر سکتے ہیں. زیادہ وقت ہو، تھوڑا ہو، بیان ہو، نہ ہو، کوسچن وغیرہ، تو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں. پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی مسجد الاقصیٰ کے بارے میں. We spoke about Masjid al-Aqsa in the previous sessions, اور یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ، الاقصیٰ، بیت المقدس، بیت المقدس، مختلف جو نام ہیں، all these different names، تو یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. This is a part of our deen, our religion, our faith. In fact, like I've mentioned previously, and a quick recap, that amongst the 3 most important masjids for a Muslim,
مسلمان کے لیے 3 جو اہم مساجد ہیں ان میں فرمایا سب سے اہم مسجد الحرام جس میں کعبۃ اللہ ہے، پھر مسجد النبوی، اور پھر اس کے بعد مسجد الاقصی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی مسجد کے لیے نکل کر سفر کرنا چاہو تو 3 ہی اس کے لائق ہیں کہ وہاں جا کر آپ سفر کر سکتے ہیں۔ If you ever really wanted to travel to any masjid, specifically travel for a masjid, then there's only 3 masjids that are worth traveling to. 3 ایسی مسجدیں ہیں کہ ان کی طرف اگر آپ سفر کرنا چاہیں تو آپ سفر کر سکتے ہیں، اور وہ 3 مسجدیں مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد الاقصی۔ تو مسلمان کے دل کے اندر مسجد الاقصی کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں ذاتی طور پر نہیں جا سکے اپنی زندگی کے اندر، تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کر سفر کر کے زیارت کروائی، اور خود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی کے اندر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کروائی۔ صحیح احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ That's what we notice, that although the Prophet sallallahu alaihi wasallam in normal circumstances didn't travel to Masjid al-Aqsa, and there were many wisdoms and many reasons behind that, but Allah subhanahu wa ta'ala made it possible that on the auspicious night of Mi'raj, on that special blessed night of Mi'raj, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam ascended to the skies, Mi'raj wali raat ke andar, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was taken from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. And this is part of our faith. یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ سے وہاں مسجد الاقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر لے جانا، یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص نشانی ہے۔ This is one of the great signs of Allah subhanahu wa ta'ala۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ مکہ سے مسجد الاقصی تک کئی ہفتوں کا سفر ہے۔ اس زمانے کے اندر جو سفر ہوا کرتا تھا وہ یا تو گھوڑے سواری کے اوپر، یا جو اونٹ ہوا کرتے تھے اونٹ کے اوپر سفر ہوا کرتے تھے، یا کوئی کھچر ہوتا، یا اور اس قسم کے جو جانور ہیں جانور کی سواری ہوتی، کیونکہ بہت لمبا سفر ہے، دور کا سفر ہے۔ آج کل تو چند گھنٹوں کے اندر آپ عربیہ سے، عرب ممالک سے لے کر، سعودی عرب سے لے کر فلسطین تک فوراً پہنچ سکتے ہیں، چند گھنٹوں کا سفر ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ جہاز وغیرہ تو نہیں تھے، بحری جہاز بھی بہت کم تھے، تو اس لیے وہ کئی ہفتوں کا سفر، اتنے سووں کی تعداد، میلوں کے میل، بلکہ ہزاروں کے میل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر وہ تیر کروایا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he traveled all the way from Mecca, which is thousands of miles, all the way to Palestine, Jerusalem. And in those days, that travel, it would be by animals, whether it was by camel or by horse, by the mule, etc. And it would take weeks and weeks and weeks. Yet the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was taken from Masjid al-Aqsa, from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa in a short part of the night. And there's great wisdoms behind that. And one of the wisdoms, من جملہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی، ایک حکمت وہ یہ تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اکثر جو انبیاء ہیں، most of the nabis, most of the prophets of Allah, they had visited Masjid al-Aqsa. بلکہ بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تو پیدائش ہی اسی علاقے کے اندر ہوئی. Many of them, they were actually born and bred in that area, in that blessed area. And the reason I keep saying blessed area, because Allah subhanahu wa ta'ala has called it the blessed area. الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. That vicinity, Allah has filled it with blessings. That whole area, that whole vicinity, Allah has blessed it with barakah.
So most of the Anbiya alayhim salatu wassalam, they were either there themselves, or they were born and bred in that area, or they lived most of their life, or they actually visited that area. And because it was such a blessed area, it was important that the leader of all the Nabis, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he also went and visited that area. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سید ہیں، تمام انبیاء کے لیڈر ہیں، تو چونکہ اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے مسجد الاقصیٰ کی یا تو زیارت کی، یا وہاں وقت گزارا، یا یہ کہ وہاں پیدا ہی ہوئے اور وقت اس علاقے کے اندر بڑے ہوئے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے اسی علاقے کے اندر آپ دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور اسی ایریے کے اندر پھر آپ بڑے ہوئے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام اسی علاقے کے اندر بڑے ہوئے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے. زکریا علیہ، بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. تو اس لیے فرمایا بہت ہی اہمیت تھی اس ایریے کی. تو چونکہ اتنی اہمیت، تو اس لیے کہ اتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا تو ادھر پیدا ہوئے، یا ادھر وہ بڑے ہوئے، یا ادھر وہ آئے اس کی زیارت کے لیے، اس کی دیکھنے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ سردار الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اس جگہ کی زیارت کروائی. ایسے کرتے ہیں، کافی کالز آئے ہوئے ہیں، ایک دو کالز لے لیتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ بریک کا وقت ہو، پھر بریک کے بعد کی بھی آپ کی کالز لیں گے. کالز کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آپ جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں تھوڑا سا میرا ڈفرینٹ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جی ایک پوائنٹ کے اوپر بات کرنی ہے پلیز. ضرور بات کریں. جیسے وہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہم لوگ نہیں، ان کا نالج نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہم لوگ پسپا ہو رہے ہیں. ہر طرف جو ہے ہماری جو کچھ دنیا کے حالات بن رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اس میں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. اسلام کی تو کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح جو آخری خطبہ دیا تھا، تو اتنے عام نکات اس خطبے کے ہیں کہ تقریباً ساری چیزیں جو ہے وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ نے ان نکات میں بیان کی. تو اگر کم از کم ہم اپنے بچوں کو شروع سے ان نکات کو زبانی یاد کروائیں اور کوشش کریں کہ ان بچوں کو اتنا زیادہ انسپائر کریں اور اتنا زیادہ پرسویو کریں اور اتنا زیادہ زور دیں کہ ان نکات کے اوپر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو شاید ان کی زندگیوں میں کچھ تبدیلی آئے. جب وہ بڑے ہوں تو ان کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں سرایت کریں. جس طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور چہرہ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. تو مطلب کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا انسان وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، لیکن ہم لوگ اس طریقے سے اس چیز دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور نہ پہنچا رہے ہیں. اچھا نہیں، نقطہ جو ہے، اچھا جی بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. تو سوری، بس تھوڑا سا انسان وہ ہو جاتا ہے، جی اتنا دل برداشتہ ہو جاتا ہے جب یہ خطبہ پڑھتا ہے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن دوسروں کی عزت، مال اور جان کی حفاظت کرو اور کسی کو تنگ نہ کرو. اور کتنے اچھے نکات ہیں
اگر یہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے پڑھائیں اور اس طرح کی چیزیں ہم اپنے بچوں کو تھوڑی تھوڑی کر کے سکھائیں تو بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں جوان 18-20 سال کے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کہنا نہیں مانتے اور ہماری بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کے آمین سننے دیکھنے سب کو توفیق دے کے آمین دین کے اوپر عمل کریں اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھی باتیں کہی اور میں ایسے کرتا ہوں اگلے کال سے میں کہوں گا کہ آپ ذرا 2 منٹ ہولڈ کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹر نے بہت ہی اہم باتیں کہی ہیں اور انہوں نے توجہ دلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کے اندر اپنا آخری خطبہ دیا تھا اس کی طرف. اور آئی تھنک کہ جو آپ نے سجیشن دیا کہ لوگوں کو اپنے بچوں کو اور ینگسٹروں کو بلکہ سب لوگوں کو اس خطبے کو اچھی طرح پڑھ کر اچھی طرح سنیں اچھی طرح سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں، تو یہ بہت اہم نصیحت آپ سسٹر آپ نے لوگوں کو دی بھی ہے اور توجہ بھی دلائی ہے. اور آپ کی اس بات سے میں اگلی بات یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ میں اس طرح کروں گا کہ اگلے ہفتے سے ایک سیریز شروع کر دیتا ہوں آپ کی اس بات سے بات اٹھاتے ہوئے کہ خطبے کو بریک ڈاؤن کر کے ایک ایک نقطے کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کر کے تاکہ لوگوں کو خطبہ سمجھ میں آئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم چیزیں اس کے اندر سکھائی. 1450 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی اس کے اندر اور جس انداز میں نصیحتیں فرمائی اور جو طرز اختیار کیا بڑا ایموشنل انداز تھا. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ابھی سے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو مستقبل میں ریکارڈ کرنا ہو یا انتظار کرنا ہو دیکھنے کے لیے تو اگر اللہ نے زندگی دی اور حالات ٹھیک رہے، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا، انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، حالات بھی بدل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پورا ملک لاک ڈاؤن کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ نے اجازت دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خطبۃ الوداع دیا تھا تو اس کے اوپر میں تفصیلی عرض کروں گا بات. کافی سال پہلے اسی ٹی وی اسٹیشن کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے شروع کی تھی تو جس وقت خطبۃ الوداع کے اوپر آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے اس کے اوپر کسی قدر بات کی تھی. اور پھر یہ بھی عرض کروں گا کہ کون سے نکات آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا جو مدرسے کے اساتذہ ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سارے مدرسے کے استاد جو علماء اکرام ہیں جو مفتیان ہیں، کیونکہ وہ مجھے بتلاتے رہتے ہیں کہ آپ نے پروگرام میں یہ کہا تھا آپ سے یہ بات کلاریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ان پروگرام کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں. تو اس انداز میں عرض کروں گا تاکہ وہ مدارس کے اندر بھی اس کو پڑھا طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, sir? You are nice father. الحمدللہ. بھائی ٹکا خان, are you okay? Alhamdulillah. Always. We are your two brothers for Mrs. Tyra from Bradford. You'll have to speak again because I could just about hear you. I think you're breaking by. آپ کی آواز پوری نہیں آ Yeah, رہی. sir, we are your two regular callers, Mrs. Tyra from Bradford and me, myself. جی. I myself. Well, everybody is most welcome. It's always great to hear from you all. یہ آپ لوگوں کا it's your own discussion program and بالکل ضرور آپ جتنے بھی ساتھی ہیں آ کر ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. یہ موسٹ ویلکم. Thank you, sir. I'd like to say, mankind. Shall we rename it man cruel? Because last 1500 years, 1450 years, our Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam came to teach us humanity, compassion, mercy, and so forth. And the 124,000 prophets before that. Have we not learned anything? There's so much death and destruction in this world. A very good point. کہ ایسے کرتے ہیں, there's less time now.
سو اف یو وانٹ یو کین رنگ اگین اینڈ ویل ایکسٹینڈ اٹ انشاءاللہ، کیوں وقت تھوڑا ہے، بریک جو ہوتی ہے وہ اپنے ٹائم پر آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، تو اس لیے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر جو سوال رہ گیا تھا اس کی طرف بھی جائیں گے اور باقی سوالوں کی طرف، لیکن اس طرح کرتے ہیں فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں جی۔